پہ اب جو اسلاموفوبیا باہر، ان کو تو اور زیادہ قدر ہے پاکستان کی. ہم تو وہ خوش قسمت ملک ہیں، اگر ہم اپنی انوائرمنٹ ٹھیک کر دیں، اگر ہم ریسیپٹیو ہو جائیں، تو سب سے زیادہ اس ملک کو جو بینیفٹ کرے گا وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں. ان کا سکلز ہیں، ان کے پاس ہر چیز میں ایکسپرٹیز بیٹھی ہوئی ہے باہر، زبردست انٹرپرنرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایریا میں پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے صرف ایک ملک میں ماحول پیدا کرنا ہے تاکہ وہ واپس آئے. اور بدقسمتی سے جب ہماری گورنمنٹ شروع میں آئی تو مجھے بڑی افسوس ہوا کہ ہم وہ ماحول نہیں پیدا کر پائے. ایک دم آ گیا کہ جی یہ ڈیول نیشنل ہے، یہ تو جس طرح کوئی غدار ہو گیا. وہ ڈیول نیشنل کیوں بنا ہے؟ کیونکہ پاکستان کا بدقسمتی سے ہم نے اپنی فارن پالیسی اتنی بری طرح کنڈکٹ کی، ہمارا امیج اتنا برا تھا کہ ہر پاسپورٹ ٹریول کرنا مشکل ہو گیا تھا. تو ہم ان کو اس چیز پہ یہ نہ سمجھے، وہ لوگ ترستے ہیں پاکستان کے لیے، اور ان کے لیے صرف ہم نے ان کے لیے ہم نے صرف ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دی ہے. اور جو ان کے پاس کیپٹل ہے، جو انویسٹمنٹ ہے، کسی کو یہاں اندازہ نہیں ہے کہ جس طرح کی وہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر. اس کے بعد ہماری جو لنکیج ہے چائنا کے ساتھ، وہ ہمارے لیے بہت بڑی، اس ملک کے لیے بہت بڑا ایسٹ ہے. لیکن نمبر 1 ہمارا ایسٹ اوورسیز پاکستانی ہے. اور اس کے لیے پھر سے میں کہتا ہوں کہ ساری گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو ہم جو اب کوشش کر رہے ہیں مائنڈ سیٹ چینج کرنے کا، کہ جب تک ہم اس ملک میں اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں گے نہیں، جب تک کہ ہم یہ جو سٹینڈس امپورٹ سبسٹیوشن نہیں کریں گے، اپنے ڈالرز نہیں بچائیں گے، جب تک ہمارے پاس ایک ڈالر کا سرپلس نہیں ہوگا، ہم تو پھر اسی وشس سائیکل میں ہر تیسرے سال کے بعد IMF کے پاس جانا پڑے گا، کیونکہ ہماری امبیلنس ہو جائے گا، ٹریڈ امبیلنس یا کرنٹ اکاؤنٹ امبیلنس. اچھا جی، میں آپ کیونکہ مجھے موقع کم ملتا ہے آج کل اسٹوڈنٹ سے بات کرنے کا، تو یہ بڑا ضروری ہے میں آپ سے جو اپنا یہ ایکسپیرئنس شیئر کروں، کیونکہ میرے پاس شاید وہ ایکسپیرئنس ہے جو دنیا میں بڑے کم پاکستانیوں میں بہت کم لوگوں میں ہے، کہ دونوں ایک پاکستان کا ایکسپیرئنس اور ایک پھر میری بڑی ایک طویل عرصہ گزارا مغربی معاشرے میں، اور اس کو بڑا کلوزلی اندر سے اس کو آبزرو کیا. اور پھر میری ایکسپیرئنس اسپورٹس مین کا علیحدہ، پھر ایک پورا ایک ادارہ بنانا، اسکریچ سے کھڑا کرنا پورا ہاسپٹل، اور اس کے لیے جو فنڈ ریزنگ، اور وہ ایک اور ایکسپیرئنس تھا. اور پھر تیسرا پالیٹکس میں ایکسپیرئنس، جو کہ سب سے یونیک ایکسپیرئنس تھا، کہ ایک اپنی پارٹی بنا کے اور یہاں پہنچنا. تو جو میں آپ کو اپنے ایکسپیرئنس سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے جو میں آپ کو ایک لیسن دینا چاہتا ہوں، جو آپ کے لیے بڑا کام آئے گا، وہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ نے جب اشرف المخلوقات بنایا تو ایک چیز سمجھ جائیں کہ انسان کے پاس وہ پوٹینشل ہے جو کسی اور اللہ کی مخلوق کے پاس نہیں ہے. جب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو، تو وہ بڑا ریلیونٹ آپ کے لیے سمجھنا ہے کہ اللہ نے جب شیطان نے نہیں جھکا تو اللہ نے تب کہا کہ میں نے ان کو وہ پاور دی ہے جو تمہیں بھی نہیں دی، جو وہ نالج دی ہے. نالج پاور ہوتی ہے. تو یہ پرابلم ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پوٹینشل کو پہچانتے نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو انڈر سیل کرتے ہیں، ہم اپنی جو ویژن ہے جو زندگی کی اس کو اتنی محدود کر لیتے ہیں کہ اپنا ہی پوٹینشل کو کیپ کر دیتے ہیں. ہم اپنے اوپر لمیٹیشنز لگا دیتے ہیں، اور ہم اللہ کی وجہ جس طرح مولانا رومی نے ایک دفعہ کہا کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں، کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو؟ اللہ نے آپ کو وہ پوٹینشل دیا ہے جو شاید ہی کوئی انسان اپنی زندگی میں کوئی 5-10% پہ پہنچتا ہے. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ آپ نے پوٹینشل کو کیسے ریئلائز کرنا ہے، کیسے آپ نے اپنے پورے جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ان پہ کیسے پہنچنا ہے. تو اس کے جو نمبر 1 ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کی ویژن کیا ہے زندگی کی، آپ کیا بننا چاہتے ہیں. اور یہی پھر ایونچولی ملک پہ بھی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے کہ ملک کیا بننا چاہتا ہے.
کیا وہ کسی نے کہا جی ایشین ٹائیگر بننا چاہتے ہیں؟ ایشین ٹائیگر تو کوئی ایک ویژن نہیں ہونی چاہیے ملک کی. تو ڈیفائن کریں پہلے کہ آپ ایک انسان کیا بننا چاہتا ہے, اور جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں, وہ ڈیفائن کرے گا کہ آپ کا پوٹینشیل کیا ہے. مثلا میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو میرے سے بڑے زیادہ ٹیلنٹڈ لڑکے تھے, لیکن وہ جب ٹیم میں ٹیسٹ ٹیم میں آتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ بس انہوں نے زندگی میں اچیو کرنا تھا وہ کر لیا, وہ ادھر ہی رک جاتے تھے. کئی کھلاڑی جو بہت زبردست کھلاڑی تھے, جیسے انہوں نے کرکٹ چھوڑی, کرکٹ میں بڑی چیزیں سیکھتا ہے. دیکھیں آپ مقابلہ سیکھتے ہیں, اسپورٹس میں سیکھتے کیا ہے؟ اسپورٹس میں اسٹرگل کرنا سیکھتے ہیں. کوئی بھی اوپر نہیں پہنچ سکتا جب تک ایک بڑے پروسیس سے نہ گزرا ہو, محنت نہ کی ہو اس نے. تو جب آپ اوپر پہنچ جاتے ہیں اور آپ ریٹائر ہو گئے, اب جب ریٹائر ہوتا ہے انسان تو کیا اس کا مطلب بس وہ ساری زندگی اب کرکٹ کی باتیں کرتا رہے؟ تو اس کا وہی پوٹینشیل ختم ہو گیا. لیکن اگر اس نے سیکھ لیا اسٹرگل کرنا, تو میری کنٹینشن ہے وہ کسی بھی پروفیشن میں کوئی بھی کام کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, کیونکہ وہ بیسکلی اس کو ایک چیز سمجھ آ گئی کہ زندگی میں اوپر جاتا کیسے انسان. اور اس لیے ہر چیز کے اندر آپ خود ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں. اس لیے ایک چیز یاد رکھنا کہ انسان کا جو پوٹینشیل ہے وہ لمٹ لیس ہے. آپ جو چاہتے ہیں بن سکتے ہیں, اور اپنی سوچ چھوٹی نہ رکھیں. جو سب سے چھوٹی سوچ ہوتی ہے, جو ویژن ہوتی ہے, وہ پیسہ بنانا ہے. میں اپنی زندگی میں بڑے قابل, اپنی یونیورسٹی میں بھی ملا, HSN میں بھی بڑے قابل لڑکے تھے, لیکن وہ کیوں زیادہ اوپر نہیں گئے؟ مطمئن ہو گئے مٹیریل کمفرٹ سے. جو مٹیریلزم جس کی صرف ویژن یہ اس پہ رک جاتی ہے کہ میں نے پیسہ بنانا ہے, میں نے کمفرٹ کرنا ہے, یہ بڑی چھوٹی ویژن ہوتی ہے. جو میرا نچوڑ ہے زندگی کا وہ یہ کہ ساری زندگی کا فلسفہ نماز کے اندر اس چیز پہ آ جاتا ہے جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشیں, ان کے نہیں جو غلط راستے اپنی تباہی کے راستے پہ چلے گئے. یہ جو اللہ کہتا ہے نا 5 وقت نماز پڑھو, یہ بھی بائی دا وے میں نے بڑی لیٹ اپنی زندگی میں اس چیز کو سمجھا. یہ ہے زندگی کا آپ کا فلسفہ, کیونکہ جب آپ اس کے اوپر غور کریں گے تو کس کو اللہ نے نعمتیں بخشی؟ اپنے پیغمبروں کو, سب سے زیادہ جو ان کے حبیب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو نعمتیں بخشی. تو کیا ان کی زندگی آسان تھی؟ کمفرٹیبل زندگی تھی؟ بڑی مشکل زندگی تھی. جیسے ہی اللہ نے ان کو کہا کہ پیغام دو دنیا میں جا کے, تو جیسے ہی وہ اللہ کے پیغمبر بنے ان کی زندگی تو مشکل ہوتی گئی. تو کیا ہم وہ مشکل زندگی مانگ رہے ہیں؟ وہ ہے. اور اس کے اندر جو دوسری چیز اب آتی ہے کہ ہم سب کیا چاہتے ہیں زندگی میں؟ خوشی چاہتے ہیں نا. ہم جو بھی چیز ہم سمجھتے ہیں پیسہ بنائیں گے تو ہمیں خوشی مل جائے گی, ہم سمجھتے ہیں کہ شادی ہوگی, بچے ہوں گے, خوشی مل جائے گی, ہم خوشی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ کیوں اللہ نے کہا ہے کہ ہم صرف ایک چیز مانگے نماز میں, ان کے راستے پہ لگاؤ جن کو تو نے نعمتیں بخشی. تو ان سارے پیغمبروں کے بڑے مشکل راستے تھے, اور سب سے بڑے جو اللہ نے سب سے زیادہ جو اللہ کے سب سے قریب تھے انسان, ان کی تو آپ زندگی پڑھ لیں, جو 23 سال تھے نبوت کے بعد, وہ بڑے مشکل تھے ان کے لیے. لیکن اس سے کیا چیز اور سامنے آتی ہے کہ ہم جو خوشی ڈھونڈتے ہیں, ہم ڈھونڈتے ہیں جسمانی خوشیوں کے اوپر, پیسے سے اور جو بھی نشے سے, یہ ساری عارضی پلیجر سیکنگ کو ہم کنفیوز کر دیتے ہیں خوشی سے. خوشی آتی ہے جب آپ کی روح خوش ہوتی ہے. روح آپ کی تب خوش ہوتی ہے, روح کنیکٹڈ ہے اللہ کے ساتھ, اس لیے روح آپ کی تب خوش ہوتی ہے جب اس راستے پہ چلیں جن کو اللہ نے نعمتیں بخشی. یہ ایکچولی میری ساری زندگی کا یہ تجربہ یہ ہے کہ ہم ڈھونڈتے ہیں خوشی غلط جگہ. ہم جب شروع میں
یہاں فلمیں دیکھتے تھے، ویسٹرن فلمیں، جب میں پہلی دفعہ انگلینڈ گیا تو ہماری عجیب عجیب کانسیپٹ تھے خوشی کے، کہ خوشی کیا ہے، ہم یاٹ پہ جا رہے ہیں سمندر میں، یہ بڑی خوشی ہے جناب، بیچ پہ وہ ہم تو یہ دیکھتے تھے نا، ہم نے تو فلموں میں دیکھا ہوتا. تو جب ہم بیچ پہ پہنچے کرکٹ کی وجہ سے تو ہم نے دیکھا ہم پاگل ہو گئے، گرمی کے اندر ہم لیٹے ہوئے ہیں. ہم یہاں 6 مہینے گرمی سے بچتے ہیں، ادھر ہم گرمی میں لیٹے ہوئے ہیں کہ جناب، کیونکہ ہم نے سنا تھا یہی ہے خوشی کا طریقہ. یا پھر وہ کشتی پہ جاؤ جی، یاٹ کے اوپر ہالیڈیز، وہ بھی جب گئے مجھے تو سی سکنس ہوگی دوسرے دن. تو ہم خوشی جو سمجھتے ہیں کہ جدھر خوشی ہے ادھر نہیں ہے. خوشی آپ کو ملتی ہے جب آپ کی روح خوش ہوتی ہے. اور روح خوش میری کب ہوئی؟ کیونکہ مجھے تو کرکٹ میں سب سے زیادہ اپنے جب میں کھیلتا تھا اللہ نے مجھے وہ کامیابی دی اور وہ ہائٹس دی جو اس وقت تو کسی کو نہیں ملی تھی. لیکن جب شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کا دروازہ کھلا پہلے دن، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ جو مجھے خوشی تب ملی. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں خوشی اللہ دیتا ہے، کیونکہ آپ کی روح جب خوش ہوتی ہے اس کا مطلب آپ صحیح راستے پہ ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہم سارا وقت خوشی ڈھونڈتے ہیں وہ سارا فلسفہ ادھر ہے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے خوشیاں دی، ان کے نے جو غلط راستے پہ چلے گئے. یہ آپ کو قرآن بار بار کہتی ہے کہ سوچو، ڈیلیبریٹ کرو، جائزہ لو، اپنی زندگی کا دیکھو، ہر جگہ اللہ کے اشارے ہیں. جتنا آپ اس کے اوپر کانسنٹریٹ کریں گے کہ وہ آپ کو شو کرے گا کہ آپ کا راستہ کیا ہے، جو آپ کا قبلہ کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے. 2 چیزیں سائنس آپ کو کبھی نہیں بتا سکے گی کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور جب ہم مرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کیا ہوتا ہے. اس کی صرف اور صرف آنسر اللہ نے جتنے بھی دنیا میں اپنے مذہب دیے ہیں انہی کے اندر صرف آنسر ہے، کسی سائنس میں نہیں اس کی آنسر. اور وہ اس کے اوپر وہ سارا فلسفہ ختم ہو جاتا ہے اس چیز کے اوپر کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. آپ سب کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی ویژن کیا ہے، یہ ڈٹرمن کرے گا آپ کا پوٹینشیل کتنا ہوگا، کدھر تک آپ دنیا میں پہنچیں گے. نمبر 2، جتنی آپ کی بڑی ویژن، اونچی ویژن ہوگی اتنی آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. زندگی جب آپ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ بڑی کسی بھی ویژن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کبھی اسٹریٹ لائن میں زندگی نہیں جاتی، ہمیشہ سائیکلز میں جاتی ہے. جو آپ کو آپ کی کامیابی وہ ڈپینڈ کرے گی کہ آپ دونوں اوپر اور نیچے سائیکل پہ آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. جو اوپر کے سائیکل کے اوپر کمپلیسنٹ ہو جاتا ہے اس کا مطلب کہ اس کا نیچا سائیکل زیادہ ہو جاتا ہے. اور جو نچلے سائیکل کے اوپر جب برا وقت ہوتا ہے اس میں سیکھتا ہے، سول سرچنگ کرتا ہے، اپنی غلطیوں کا جائزہ لیتا ہے، پھر محنت کر کے پھر جب آتا ہے تو اس کا سائیکل وہ اور اوپر چلا جاتا ہے. اس طرح دنیا کی زندگی کی سٹرگل جاتی ہے. جو نچلے سائیکل کے اوپر ڈیمورلائز ہو جاتا ہے، بڑے بڑے بزنسز میں نے اپنی زندگی میں دیکھے، جب ان کو لاس ہوا، جب بزنس میں پرابلمز آئے تو انہوں نے شارٹ کٹ لے لی، انہوں نے فراڈ کر دیا بچنے کے لیے. تو جب آپ نچلے سائیکل کے اوپر ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں، آپ کوئی فراڈ کرتے ہیں، وہ آپ کی زندگی کا پوٹینشیل ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کہ آپ اوپر نہیں واپس آ سکتے. تو جو نچلے سائیکل کے اوپر جب مشکل وقت ہوتا ہے اس میں صبر کرتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہیں بار بار آزماؤں گا. اللہ کی آزمائش بار بار آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی آزمائشیں آئیں، تو کبھی کسی نے آپ ان کی کتنی بھی لائف ہسٹری پڑھیں، کبھی کسی نے ان کو ڈیمورلائز دیکھا، کبھی کسی نے ان کو دیکھا کہ وہ ڈپریس ہو گئے ہیں. وہ ہر آزمائش کو لیتے تھے اللہ کی طرف سے، اور پھر جو مقام اللہ نے ان کو دیا، تو کسی نے بھی، آپ چاہے اسلام کے آپ مسلمان ہیں یا نہیں، دنیا کی تاریخ میں کسی انسان کو وہ مقام ملا نہیں، نہ مل سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. اور اس کی وجہ ہے، اور اسی لیے قرآن کے اندر
ہمیں کہا گیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا۔ میں نے کئی دفعہ لوگوں سے بات کرتا ہوں اس چیز کی، تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، تو ہم ان کی زندگی کیسے ہم ان کو کیسے فالو کر سکتے ہیں؟ قرآن نے اس لیے ہمیں کہا ہے، اللہ کو نہیں پتا وہ ان کے پیغمبر تھے، لیکن اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ان کی زندگی پہ چلو، ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے اوپر جانا ہے تو ان کی زندگی سے سیکھو، کیونکہ وہ ایک رول ماڈل ہے، ان کو اپنا رول ماڈل بناؤ۔ ہم ان کو صرف یعنی جو نیگیٹو سائڈ ہے سیکولرزم کی، ہم یہ کیا کر دیتے ہیں کہ اس کو دین کے اندر ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن کو دین کی طرف کر دیتے ہیں، اپنی زندگی کو علیحدہ کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے۔ وہ ہماری ڈیلی زندگی کے اندر لیسنز آتے ہیں، جتنی آپ ان کی زندگی اسٹڈی کریں گے آپ کو ہر وقت زندگی کے اندر وہ ڈائلیماز ہوں گے۔ 5 وقت کی نماز کیوں ہے؟ کیونکہ دن میں مجھے کئی دفعہ دن میں کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ 2 راستے آ جاتے ہیں، اس راستے پہ جانا ہے یا اس راستے پہ جانا ہے۔ کئی دفعہ آپ کو یہ پرابلم، آپ کو ہر وقت جتنی آپ اسٹرگل کرتے رہیں گے آپ کے سامنے 2 راستے آ جائیں گے، اور وہی ہوتا ہے آپ کی کامیابی یا آپ کی فیلئر کے راستے۔ وہی ہے کہ ان کے راستے جن کو نعمتیں بخشی، یا وہ راستے پہ چلے جاؤ جو آپ کی تباہی کا راستہ ہے۔ اور پھر ایک قرآن کی آیت ہے کہ کئی چیزوں کو جو آپ اچھا سمجھتے ہیں وہ آپ کے لیے بری ہیں، اور جن کو آپ برا سمجھتے ہیں وہ آپ کے لیے اچھی ہیں۔ اس پہ بھی جب آپ غور کریں گے تو آپ سمجھیں گے کہ ہمارے سامنے ہمیشہ ٹیمپٹیشن ہوتی ہے آسان راستہ لے لو۔ کئی دفعہ ٹیمپٹیشن آتی ہے کہ کون سٹرگل کرے سارا وقت، صبح اٹھو وہ سارے ڈاکو اکٹھے ہو کے کبھی کچھ کریں کبھی کریں، آسان راستہ لے لو، کمپرومائز کر دو، ان کو معاف کر دو، ان کو NRO دے دو۔ آسان راستہ ہے، زندگی آسان ہو جائے گی، چپ کر کے آرام سے ہم بھی پارلیمنٹ میں تقریریں کریں گے، 4-3 سال گزر جائیں گے۔ لیکن یہ تباہی کا راستہ ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کی بہتری کا راستہ ہے وہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، اس میں بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور وہی مشکل فیصلے آپ کو اوپر لے کے جاتے ہیں۔ تو آپ کو اللہ نے بڑی زبردست اپرچونٹی دی ہے۔ نسٹ کی جو ابھی ریکٹر صاحب آپ نے باتیں کی، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری ایک یونیورسٹی کوالٹی کی یونیورسٹی بن رہی ہے، اور اتنے تھوڑے ٹائم میں، کیونکہ 29 سال 30 سال تو کوئی زندگی نہیں ہے ایک یونیورسٹی کی، اس کے اندر ایک ماشاءاللہ آپ کی سٹینڈرڈز آ رہی ہیں، آپ نئی چیزیں کر رہے ہیں، آپ ہوپ دے رہے ہیں ملک کو۔ آپ کو دیکھتے دیکھتے اب اور بھی یونیورسٹیز کوشش کریں گی، ان کی بھی لنکیجز انشاءاللہ ہم کریں گے انڈسٹری کے ساتھ، تاکہ وہ بھی محنت کریں اور وہ بھی اپنے ڈیولپ کریں، نئی چیزیں کریں۔ تو آپ ایک راستہ بھی دے رہے ہیں باقی ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز کو، اور مجھے یہ بڑی خوشی ہے، مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ یہ آپ یہ ٹریل بلیز کر رہے ہیں باقی ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز کے لیے۔ اور میں آپ کو یہ شور کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ پوری آپ کی سپورٹ کرے گی، ساری ایک ہائر ایجوکیشن کی، نالج اکانومی کی، بلکہ ایجوکیشن کی ہم پوری سپورٹ کریں گے۔ ہمارا جیسے ہمارے، اور انشاءاللہ ملک صحیح راستے پہ نکلا ہوا ہے، جیسے ہمارے فائنینشیل حالات بہتر ہوتے جائیں گے، جو ہم ویلتھ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسی ہماری ملک میں ویلتھ کریشن ہوگی، تو نمبر 1 پرائرٹی ہماری ہوگی نالج اکانومی کی طرف، اپنے ایجوکیشن کے اوپر، ہائر ایجوکیشن پہ، ریسرچ پہ ہم میکسیمم اپنی توجہ دیں، تاکہ وہ اتنا بڑا ہمارا پوٹینشیل ہے، ہمارا سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے، انٹرپرائزنگ لوگ ہیں ہمیں اگر ایکسپرٹیز چاہیے تو ہمارے اوورسیز پاکستانیز بیٹھے ہوئے ہیں، ہر قسم کی ہم ایکسپرٹیز اٹریکٹ کر سکتے ہیں واپس پاکستان میں۔ ہم نے جب شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنانے شروع کیا تو سب نے مجھے کہا نہیں بن سکتا، کیونکہ انہوں نے کہا ایک اسپیشلسٹ کینسر ہاسپٹل کے لیے آپ کو ایکسپرٹیز چاہیے، وہ پاکستان میں نہیں ہے۔ جس طرح مڈل ایسٹ کے اندر جتنے بھی کینسر ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر ایکسپرٹیز ساری باہر سے دنیا فارنرز آ کے کام کرتے ہیں، لیکن ہم کیوں بنا سکے؟ کیونکہ ہمارے پاس باہر ہر قسم کے ایکسپرٹس بیٹھے تھے، ڈاکٹرز بیٹھے تھے، جیسے ہم نے ان کو انوائرمنٹ دی وہ پاکستان آ گئے، اور انہوں نے وہ ایک کامیاب ہاسپٹل چلا دیے، جو کہ آج دونوں شوکت خانم کو
ایک انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن ہے جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی، یہ دنیا میں سرٹیفائی کرتے ہیں ہاسپٹلس کی کوالٹی. تو 4 پاکستان میں ہاسپٹلز ہیں جو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کے سرٹیفائڈ ہیں. 2 ان میں سے شوکت خانم لاہور اور پشاور ہے. میں پھر سے جی آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں، اور آخر میں میرا لاسٹ ورڈ آپ سب کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں، جب میں کرکٹ کھیلنے گیا پہلی دفعہ انگلینڈ، 18 سال کا تھا میں، تو ہمارے سینئر پلیئرز نے ہمیں کہا کہ، اور ان دنوں میں تو نئی آزادی ملی تھی نا، تب تو بڑا انفلوئنس تھا کلونیلزم کا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو انگریز سے تو جیتنا کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم اگر عزت سے ہار کے آگے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی. اب یہ سوچیں کہ 18 سال کا لڑکا وہ بڑے خواب دیکھ رہا تھا، اور انہوں نے آگے سے کہتے کہ جی عزت سے ہار گئے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی. تو وہ مائنڈ سیٹ تھا. اور وہ 10 سال تک جب میں کرکٹ کھیلتا رہا، ہماری ٹیمیں اچھی بھی ہو گئی، ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے کیونکہ ہمارے میں سیلف بلیف ہی نہیں تھا. ہم اپنے آپ کو بلیو ہی نہیں کرتے تھے کہ ہم جیت سکتے ہیں. اور جب اس کے بعد ہماری جو 80s کے اندر ٹیمیں آئیں، وہ اتنی اچھی ٹیمیں نہیں تھیں جو کرکٹ جانتے ہیں. 70s میں ہماری زیادہ کوالٹی کے پلیئرز تھے 80s کے بنسبت، لیکن وہ ٹیم اس لیے جیتنا شروع ہو گئی، اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا، سیلف بلیف آ گیا کہ ہم جیت سکتے ہیں. اسی طرح پاکستان میں ہمیں ایک سیلف بلیف چاہیے کہ ہم سب کچھ پروڈیوس کر سکتے ہیں، ہمارے میں ابیلٹی ہے، ٹیلنٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن سیلف بلیف نہیں ہے. اور سیلف بلیف آپ کے انڈیویجولز کے لیے اسٹرگل سے آتی ہے. جب آپ ایک نچلے سائیکل سے پھر اوپر اٹھتے ہیں، آپ کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ میں مقابلہ کر سکتا ہوں مشکل وقت کا. جیسے جیسے آپ یہ سائیکل سے اوپر جاتے جاتے ہیں، آپ میں ایونچولی سیلف بلیف آ جاتی ہے. سیلف بلیف یہ ہوتی ہے کہ جو بھی مشکل آئے گی میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں. اور وہ ہوتی ہیں پھر ایک وننگ سوچ آ جاتی ہے. وہ ایک قوم میں آ جائے قوم اٹھ جاتی ہے، وہ ایک انڈیویجول میں آ جائے وہ اوپر آ جاتا ہے. یہ جو ایک کرکٹ ٹیم میں آ جائے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا جب اس اپنے آپ اندر بلیف کرنا شروع کرتی ہے. یہ ہماری کوشش ہے کہ پاکستانیوں کا مائنڈ سیٹ چینج کریں، کہ اپنے اندر بلیو کریں کہ کوئی بھی ہم دنیا کا کوئی بھی ہمارے سامنے آئے ہم سب کا مقابلہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم نے دل کے مریضوں کے لیے انوویٹو ہیلتھ کا افتتاح کر دیا. افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کارڈیک سٹنٹ کی تیاری بہت خوش آئند بات ہے. مقامی سطح پر دل کے سٹنٹ کی تیاری سے عوام کو بہت فائدہ ہوگا. تبدیلی تب آتی ہے جب ذہن میں تبدیلی آئے. ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہوگا. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ایک قوم جو اپنا ویژن طے کرتی ہے، ہمارے ملک میں وہ ویژن اب دھندلا گیا ہے. ہمیں اب سیلف بلیف کی طرف جانا ہوگا تاکہ ہمارا ملک اور قوم مضبوط ہو اور ترقی کرے. پاکستان کارڈیک سٹنٹ بنانے والا دنیا کا 18واں ملک بن گیا اور اسلامی دنیا کا دوسرا ملک بن گیا. اور افتتاحی تقریب سے وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے. اور ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے گجرانوالہ جلسے کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی. شرکاء کا جوش بڑھانے کے لیے ڈی جے بٹ بھی پوری طرح سے تیار ہے. جناح اسٹیڈیم میں پہلوانوں نے اپنے روایتی انداز میں انٹری دی. جی ہاں، مریم اورنگزیب نے یہ الزام لگایا ہے کہ جلسہ گاہ آنے والے راستوں کو بند کر دیا گیا ہے. انہوں نے جلسے کو حکمرانوں کے خلاف ریفرینڈم قرار دیا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے گجرانوالہ جلسے کی تیاریاں تو آخری مراحل میں پہنچ گئیں. شرکاء کا جوش بڑھانے کے لیے ڈی جے بٹ بھی پوری طرح سے تیار ہیں اور جناح اسٹیڈیم میں پہلوانوں نے بھی انٹری دے دی ہے. میری آواز پہلوانوں کے شہر میں اپوزیشن اتحاد کا پاور شو. جناح اسٹیڈیم میں 80 فٹ لمبا اور 24 فٹ چوڑا اسٹیج تیار کر لیا گیا. منتظمین نے پنڈال میں 10,000 کرسیاں لگانے کا دعویٰ کیا ہے. جلسے میں رونق لگانے کے لیے ڈی جے بٹ کی تیاریاں بھی مکمل ہو گئیں. پی ڈی ایم کے لیے بھی ترانہ تیار کیا گیا ہے، وہ بھی آج آپ کو ضرور سنوائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام پارٹیز کے جو لیڈران ہوں گے ان کے بھی ترانے ضرور سنائے جائیں گے. گجرانوالہ کے پہلوان پنڈال میں لڈی ڈالتے ہوئے آئے.
आज हमारे कायद की बेटी आ रही है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है और हम अपनी कायद की बेटी को ये बताना चाहते हैं कि गुजरांवाला शहर नवाज शरीफ का किला था, किला है, किला ही रहेगा। मरियम औरंगजेब ने जलसागाह का दौरा किया और मीडिया से गुफ्तगू में तब्दीली सरकार पर इल्जामात की बौछार कर दी। तमाम रास्ते बंद कर दिए, 2-2, 3-3 किलोमीटर चल कर लोगों को यहाँ पहुँचना पड़ रहा है, जो सबसे बड़ी ज्यादती है। लोगों को लाहौर से भी चलकर पैदल आना पड़ा, लोग अब यहाँ आएंगे। नालायकों, नाअहलों और करप्ट टोले के खिलाफ एक रेफरेंडम होगा। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला और पुलिस हुक्काम ने जलसागाह का दौरा करके सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इसी सिलसिले में हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन खालिद गुजरांवाला से हमारे साथ मौजूद हैं, आरिफ मलिक जाती उमरा में और जहांगीर खान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मोहसिन खालिद की तरफ रुख करते हैं, उनसे बात करते हैं कि जलसागाह में क्या सूरत हाल है, क्या तैयारियां चल रही हैं और जिस तरह से अपोजिशन ने कहा था कि स्टेडियम भर देंगे, क्या वाकई स्टेडियम उस तरह भरा हुआ लग भी रहा है या नहीं? जी मोहसिन। जी बिल्कुल, गुजरांवाला में पीडीएम का सियासी शो है। यहाँ पे तैयारियां जो है वो अभी तक जारी हैं। स्टेज जो है वो तैयार किया जा रहा है, 80 फुट लंबा 24 फुट चौड़ा ये स्टेज है जो कि तैयार किया जा रहा है, जिसपे मरियम बिलावल भुट्टो जरदारी, मियां फजलुर रहमान और दीगर जो है वो आज यहाँ पे खिताब करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि स्टेडियम का एक बड़ा हिस्सा है जिसको VVIPs के लिए मुख्तस कर दिया गया है, कंटेनर्स के लिए मुख्तस कर दिया गया है और जो बाकी हिस्सा बचा है वहाँ पे 2500 के करीब इस वक्त जो है वो कुर्सियां लगाई गई हैं। बार बार पीडीएम की क़यादत की तरफ से दावा किया गया था कि 10,000 कुर्सियां लगाई जाएंगी, लेकिन अभी तक जो कुर्सियां यहाँ पे लगाई गई हैं उनकी तादाद 2500 है। कारकुनान की जो आमद का सिलसिला है वो जारी है, लेकिन बार बार नून लीग की क़यादत की जानिब से, पीडीएम की क़यादत की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पूरे शहर को कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो अब तक अंदर जो है वो दाखिल नहीं हो सके और जो कोरोना SOPs हैं उन पर अमल दरामद होता बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। आपसे कुछ देर पहले डिप्टी कमिश्नर ने भी अब यहाँ का दौरा किया और SOPs को पर पाबंदी करने के लिए जो है नून लीग की क़यादत से मुलाकात की और उनको जोर दिया कि SOPs पर जो है अमल दरामद किया जाए। लेकिन हालात कुछ इस तरह से हैं कि किसी भी गेट पे मास्क लेके कोई खड़ा नहीं है, ना ही हैंड सैनिटाइजर्स का कोई इंतजामात है। जो भी आ रहा है अगर किसी के पास खुद से मास्क है तो वो खुद से मास्क पहन के अंदर आ रहा है। इंतजामिया की जानिब से, पीडीएम की जानिब से या नून लीग की जानिब से किसी को यहाँ पे मास्क या सैनिटाइजर नहीं दिए जा रहे हैं। और दूसरा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारी जो पीडीएम के कायदीन से बात हुई है उनका कहना है कि 3 बजे के करीब जो रैलियां हैं वो आना शुरू होंगी। जिन्ना स्टेडियम में मुख्तलिफ रैलियां जो है आएंगी तो उसके बाद यहाँ पे कारकुन बाकायदा तौर पे आना शुरू होंगी। लेकिन मौसम जिस तरह से आप बता रहे हैं कोरोना SOPs इसका यहाँ पर ख्याल नहीं किया जा रहा। अब रुख कर लेते हैं जाती उम्रा का, आरिफ मलिक यहाँ पर मौजूद है। आरिफ, यहाँ पर कारकुनान पहुँचे हैं ये भी बताइएगा, और मरियम नवाज ने यहाँ से रवाना होना है जलसागाह की तरफ, तो वो कब तक रवाना होंगी? ठीक है आरिफ मलिक, आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन जहांगीर खान उनसे भी बात कर लेते हैं। जहांगीर खान, बताइएगा क्या ट्रैफिक प्लान है, कौन से रोड्स खुले हुए होंगे और कौन से रोड्स पर जो है वो रैलियां गुजरेंगी? जी, इस रैली के हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी प्लान जारी किया है, जिसके मुताबिक आज जाती उमरा से लेकर अड्डा प्लॉट तक और शरीफ मेडिकल सिटी से लेकर अड्डा प्लॉट तक जो है वो सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। हमारे साथ जहांगीर खान मौजूद थे, लाहौर से हमें बता रहे थे। हमारे साथ आरिफ मलिक भी मौजूद हैं जो जाती उमरा में मौजूद हैं। आरिफ, बताएगा जाती उमरा में क्या सूरत हाल है और मरियम नवाज कब तक रवाना होंगी? जी, इस वक्त जो है जाती उमरा के बाहर जो है वह कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। रहनुमा जो है इस वक्त वो भी पहुंच चुके हैं जाती उमरा, और मरियम नवाज़ की जो टाइमिंग है वो जुम्मा के बाद की टाइमिंग बताई गई थी कि तकरीबन 3 बजे के लगभग जो है मरियम नवाज़ जाती उमरा से निकलेंगी और इनका रूट जो है वो बाबू साबू, शादरा, काला शकाकू और इसी तरह कामू की और फिर गुजरांवाला पहुंचेगी। तो जिन जिन जो इलाके आएंगे उन इलाकों में मरियम नवाज़ जो है वो वहाँ पर खिताब भी करेंगी और कारकुनों से खिताब करके आगे बढ़ेंगी। और जहाँ पर चूँकि जाती उमरा पे भी रुकेंगी, जहाँ पे क्योंकि कारकुन जमा है, यहाँ पे रहनुमा भी आ चुके हैं, तो यहाँ पर भी इब्तदाइया खिताब जो है यहाँ से करके मरियम नवाज़ आगे निकल गई। और इसी तरह
जो रास्ते में रुकावटें हटाने के हवाले से भी तैयारियां की गई हैं कि अगर कोई कंटेनर्स वगैरह रास्ते में खड़े कर दिए जाते हैं तो उसके लिए क्रेन्स वगैरह मंगवाई गई हैं ताकि किसी को रुकावट को हटाने के लिए आसानी से हटाया जा सके। इसी तरह मरियम नवाज़ के लिए साउंड सिस्टम का भी इंतज़ाम किया गया कि अगर जहाँ भी रुकेंगी खिताब करना होगा तो वहाँ पर साउंड सिस्टम पहुँचा दिया जाएगा और मरियम नवाज़ अपने कारकुनों से वहाँ पर खिताब करेंगी। और जहाँ पर दूसरी तरह आपको बताता तो चलूँ कि मॉडल टाउन में भी कंटेनर्स खड़े किए गए हैं और वहाँ पर भी आमदोरफ्त का जो सिलसिला है उसे रोका जा रहा है। वहाँ पर कंटेनर्स खड़े करके रुकावटें खड़ी की जा रही है। जहाँ पर जो रहनुमा जहाँ पर पहुँचे उनका भी यही कहना है कि इंतज़ामिया जो है, लाहौर इंतज़ामिया जो है वो जानबूझकर जो है हमारे कारकुनों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो PDM का जलसा कामयाब करवाएंगे। हमारे कारकुन वहाँ पर पहुँचेंगे और हज़ारों की तादाद में आज गुजरावाला में हमारे कारकुन वहाँ पर पहुँचेंगे और कामयाब जलसा होगा। जी, कामयाब जलसा होगा, ये कहना है अपोजिशन का और नून लीग का, लेकिन हुकूमती वज़रा हैं वो इसके बरक्स बात करते हैं। आरिफ मलिक, आप जाती उमरा से हमें बता रहे थे, आपका शुक्रिया। हमारे नुमाइंदगान मोहसिन खालिद और जहांगीर खान भी हमें बता रहे थे, आप दोनों नुमाइंदगान का भी बहुत शुक्रिया। आज PDM का जलसा होने जा रवाला में और अपोजिशन तहरीक को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत भी मुतहर्रिक हो गई। वज़ीर आज़म ने हुकूमती और इत्तेहादी अरकान ने पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला कर लिया। आज अहम बैठक लगेगी। पार्लियामेंट हाउस में दोपहर 3 बजे होने वाले इजलास की सदारत वज़ीर आज़म करेंगे, जिसमें वो हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को गाइडलाइंस देंगे। शाह महमूद कुरैशी और दीगर कायदीन भी इजलास में इजहार ख्याल करेंगे। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी आज ही होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं हुकूमत को जलसों से परेशानी नहीं, अपोजिशन की कोई समत है ना उन्हें कोई समझ। उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि अनासिर जलसों की आड़ में अपनी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। जी हाँ, अवाम ने इंतशार की सियासत पहले भी मुस्तरद की, अब भी साथ नहीं देंगे। कोरोना की दूसरी लहर सर उठा रही है। एहतजाजी सियासत करने वाले अनासिर अवाम की जिंदगियों से ना खेलें। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में करप्ट अनासिर का एहतसाब जारी रहेगा। PDM के जलसे के हवाले से पुलिस ने भी कमर कस ली। फैसलाबाद के 24 मकामात समेत खारजी और दाखिली रास्तों पर भारी नफरी तैनात कर दी गई। तफसीलात जान लेते हैं समा की नुमाइंदा शाहीन शहजादी से। जी शाहीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, PDM के जलसे के हवाले से पुलिस ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। 800 के करीब पुलिस एहलकार शहर के मुख्तलिफ दाखिली, खारजी और शहर में जहां पर नाकाबंदी की गई है वहां पर अपनी ड्यूटी से अंजाम देंगे। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों समेत मुख्तलिफ जो मकामात हैं वहां पर 24 मकामात पर नाकाबंदी की जाएगी। इसके अलावा साइंगावाला इंटरचेंज पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो भी पहुँच गई है। कंटेनर्स भी पहुँचा दिए गए हैं। इसके अलावा खारदर तारे भी यहाँ पर पहुँचा दी गई हैं। CPO के हिदायत के मुताबिक यहाँ पर जो जाने वाले शहरी हैं उनकी सख्त चेकिंग की जा रही है। किसी भी कारकुनान को असलहा और लाठी या पत्थर वगैरह ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। सख्त चेकिंग की जा रही है। साथ में उनको मास्क और सैनिटाइज़र यूज़ करने की भी हिदायत की जा रही है। अगर गाड़ी में ज़्यादा रश है तो उन गाड़ियों को रोका भी जा रहा है। कारकुनान को वापस भी भेजा जा रहा है। फिलहाल यहाँ से काफ़िले रवाना होना शुरू तो नहीं हुए, लेकिन जो इक्का दुक्का कारकुनान जा रहे हैं उनको रोका भी जा रहा है। शहर में जो पुलिस की 50 के करीब जो पुलिस मोबाइल हैं वो भी गश्त करेंगी अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर रखने के लिए। जो अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की, तलाल चौधरी और जो मियाँ ताहिर जमील हैं, उनके काफ़िले तकरीबन 1 बजे के करीब यहाँ से रवाना होंगे। तो फिर हो सकता है कि यहाँ पर गिरफ्तारियाँ भी मतवक्को हों और यहाँ पर हंगामा राय भी हो सकती है। उस तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। जी, शाहीन शहजादी अपडेट कर रही थी। हुकूमती रहनुमाओं की अपोजिशन इत्तेहाद पर लफ्जी गोलाबारी जारी है। फवाद चौधरी का दावा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ मुश्किलात से 2-4 है। 11 जमातें मिलकर भी जिना ग्राउंड को नहीं भर सकेगी। फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि मिक्स अचार पार्टी का शो फ्लॉप होगा। शहबाज गिल कहते हैं खानदानी करप्शन बचाने के लिए मासूम अवाम को इस्तेमाल किया जा रहा है। गुजरावाला में अपोजिशन इत्तेहाद का जलसा, हुकूमती रहनुमा भी फ्रंट फुट पर आ गए। फवाद चौधरी ने दावा किया कि इतनी जमातें मिलकर भी खौफ का शिकार हैं। आधे स्टेडियम को छोड़कर स्टेज बनाया गया। पंडाल में अब शुरका की गुंजाइश 20,000 तक रह गई। इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान का मैदान भर दिया था। PDM आधा ग्राउंड भी नहीं भर सकती। फयाज चौहान का कहना था कि माजी में 2 बड़ी जमातें 2 दिन के नोटिस पर लाखों का मजमा इकट्ठा करती थी, लेकिन अब उन्हें मुश्किलात का सामना है। 11 मसालों वाली मिक्स 4 पार्टी PDM की सूरत में पहली बनी है
جس کی قیادت جو ہے وہ مولانا شریف زرداری صاحب فرما رہے ہیں، متوقع سزاؤں سے بچانے کے لیے اور بیگم صفدر روان صاحبہ کو باہر بھگوانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ آج پبلک میں ان کی رتی برابر پذیرائی نہیں ہے۔ شہباز گل نے بھی سوشل میڈیا کا محاذ سنبھالا، کہا کہ خاندانی کرپشن بچانے کی کوشش میں معصوم عوام کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ کہا کہ حکومت شرکاء کو پینے کا صاف پانی، ماسک اور ہینڈ سینیٹائزر فراہم کرے گی۔ عمران خان کی حکومت کورونا سے بچاؤ کے اقدامات اٹھائے گی۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ آپ رہیے سما کے ساتھ۔ نیشنل ہائی وے پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے OGDCL کے گارڈز اور سیکیورٹی اہلکاروں کی نماز جنازہ ہب میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں FCC بلوچستان کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ شہداء کے جسد خاکی آبائی علاقوں کی جانب روانہ کر دی گئی۔ گزشتہ روز دہشت گردی کے واقعے میں OGDCL گارڈز اور سیکیورٹی فورسز سمیت 14 افراد شہید ہوئے تھے۔ وزیر داخلہ بلوچستان کے مطابق 6 سے 7 حملہ نے راکٹ لانچرز اور ہیوی مشین گنز سے حملہ کیا۔ ان کا کہنا تھا دہشت گردوں کا تعاقب کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے۔ کراچی میں ایک ہی رات میں 3 مقامات پر آگ لگ گئی۔ یونی پلازا، لیاری اور لانڈھی میں خوفناک آتش زدگی کے باعث کروڑوں مالیت کا نقصان ہو گیا۔ تاہم آگ کیوں لگی، تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ یاسر حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کی IH چندری گڑھ روڈ پر یونی پلازا میں لگنے والی آگ کے باعث کمپیوٹر اور اس سے جڑی مختلف اشیاء جل گئیں۔ دکانداروں نے شکوہ کیا کہ فائر ٹینڈر کی موٹریں خراب اور پانی بھی کم پڑ گیا تھا۔ فائر بریگیڈ کا عملہ دیر سے پہنچنے کی وجہ سے لاکھوں روپے مالیت کا نقصان ہو گیا۔ ایک گاڑی سے دوسری گاڑی میں پانی آ رہا ہے، کبھی پائپ ٹوٹا ہوا ہے، یہاں سے پائپ لیک ہوا تھا، اس پر پتھر لگا کے بند کیا ہوا پائپ، مطلب واٹ از دس نانسنس۔ کروڑوں میں جو ہے 5-6 دکانوں کو جو ہے نقصان ہو چکا ہے۔ فائر بریگیڈ کا جو ہے وہ تھوڑا انہوں نے لیٹ کر دیا آنے میں، جس کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا ہے۔ دوسری جانب لیاری کے علاقے چاکیواڑہ میں ایک گودام میں بھی آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے وہاں موجود ٹرک اور ایک گاڑی جل گئی۔ فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا۔ ایک ہی رات میں تیسری خوفناک آگ لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں لگی۔ کپڑوں کے گودام میں لگنے والی آگ نے 2 فیکٹریوں کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ بلڈنگ کا اسٹرکچر تھا وہ گراؤنڈ +2 تھا، تو تقریباً ڈیمالش ہو گئی، کیونکہ آگ کی اطلاع ہمیں جو ہے دیر سے دی گئی ہے۔ جب ہم پہنچے ہیں تو اس کے بعد جو ہے صورتحال جو ہے کافی پھیلی ہوئی تھی۔ تیسری درجے کی آگ سے 2 منزلہ عمارت گر گئی، جبکہ دوسری عمارت کا ایک حصہ بھی گر گیا۔ تینوں مقامات پر آتش زدگی کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ کیمرامین فرحان یوسف کے ساتھ یاسر حسین، سما، کراچی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سما۔